احد کے اندر حضور علیہ السلام کو زخم آئے، خود کی کڑیاں حضور کے چہرے میں گھس گئیں، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ دوڑے کہ ہم حضور کی یہ تکلیف دور کریں، خود کی کڑیاں نکال لیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ میں نکالوں، لیکن ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پہلے جو ہے وہ حضور کے چہرے سے کڑیاں نکالنے لگے۔ اب ہاتھ سے نکالیں تو ان کو ہلاتے تو حضور کو تکلیف ہوتی، تو انہوں نے اپنا منہ حضور کے رخسار پر لگایا، اپنے دانت ان کڑیوں پہ ڈالے اور ان کو کھینچا اپنے دانتوں کے ساتھ، 2 کڑیاں حضور کے چہرے میں گھسی، تو کڑی تو ایک نکل آئی لیکن ابو عبیدہ کا دانت بھی ایک نکل گیا۔ اس پر ابو بکر نے کہا کہ ابو عبیدہ اب چھوڑو، اب میں نکالتا ہوں دوسری کڑی۔ تو عرض کیا کہ یہ موقع کبھی زندگی میں دوبارہ شاید نہ آئے کہ میرے لب حضور کے رخسار سے لگیں اور میرے دانت جو ہے وہ حضور کے چہرہ اقدس سے کڑیاں نکالیں، یہ سعادت کبھی دوبارہ نصیب نہیں ہوگی۔ تو دوبارہ انہوں نے منہ ڈالا، دانت ڈالے اور دوسری کڑی کو کھینچا تو دوسری کڑی بھی نکل آئی، لیکن ابو عبیدہ کا دوسرا دانت بھی نکل گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ پہلی کڑی جب نکالی تو 2 دانت ان کے نکل گئے، دوسری کڑی جب نکالی تو دوسرے 2 دانت بھی نکل گئے اور خون منہ سے نکل گیا۔ تو یہ تکلیف برداشت کر لی، لیکن حضور علیہ السلام کے چہرے اقدس کے خود کڑیاں اپنے دانتوں سے نکالی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ ابو عبیدہ کے دونوں دانت سامنے کے ٹوٹ گئے تھے، ظاہر سامنے کے دانت ہی آدمی کا حسن اور خوبصورتی ہوتی ہے، یہ اگر نکل جائیں تو آدمی عجیب سا لگتا ہے، لیکن انہوں نے کیونکہ حضور علیہ السلام کے چہرہ اقدس کے اندر کھوبی ہوئی کڑیوں کو نکالا تھا اپنے دانتوں کے ذریعے سے، تو جب ہنستے تھے تو سارے صحابہ میں سب سے زیادہ خوبصورت لگتے تھے یہ۔ تو یہ قربانی صحابہ کے لیے، صحابہ نے حضور علیہ السلام کے لیے اس قدر محبت تھی حضور علیہ السلام کے ساتھ۔